سلام، آج آپ کے ساتھ شامل ہونا ایک اعزاز کی بات ہے کیونکہ ہم خدا کے لوگوں اس کے چرچ کی سچی عبادت میں رہنمائی کرنے میں عبادت اور اصولوں پر غور کرتے ہیں۔ صحیح طریقے سے خدا کی عبادت کرنے کے لیے ہمارا اس بارے میں مناسب نظریہ ہونا چاہیے کہ خدا کون ہے۔ خدا کو دیکھنے کے لیے اس کے صحیفوں کی تلاش کرنی چاہیے جیسا اسے دیکھنا چاہیے۔ نتیجتاً ہمارا صرف فطری رد عمل عبادت ہے۔ پرانے ایمانداروں کی طرح ہم عبادت کی قربانی دے کر خدا کو جواب دیتے ہیں۔ جب موسیٰ کا جلتی جھاڑی میں خدا کے ساتھ سامنا ہوا تو خدا نے اس کو کہا کہ اپنی جوتی اتار دے، جہاں تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی پاکیزگی کے رد عمل میں موسیٰ نے باقاعدہ اپنا چہرہ چھپایا کیونکہ وہ اس جلال کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ موسیٰ نے جب خدا کے جلال کی جھلک دیکھی تو اس نے زمین پر جھک کر اس کی پرستش یعنی عبادت کی۔ موسیٰ نے پہاڑ سے اتر کر خداوند سے کی ہوئی تمام باتوں کی خبر نیچے آ کر دی۔ ہارون اور تمام بنی اسرائیل نے موسیٰ کے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ موسیٰ کی زندگی میں خدا کے جلال کا ظاہر ہونا جس نے اس کو روحانی اور جسمانی طور پر یکسر تبدیل کر دیا۔ خدا کو دیکھ کر کے وہ واقعی کون ہے؟ موسیٰ نے خدا کو دیکھا اور وہ جھکنے پر مجبور ہو گیا۔ یہی عبادت ہے۔ یسایہ خدا کے بارے میں حیرت انگیز تجربہ دیتا ہے۔ اس نے خدا کو تخت پر بیٹھے دیکھا، اس نے اپنی زندگی میں اور پھر قوم کی زندگی میں گناہ کو دیکھا اور وہ چلا اٹھا۔ بالآخر وہ اپنی زندگی میں خدمت کا اعلان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے خداوند مجھے بھیج، میں حاضر ہوں۔ اپنی زندگی میں شخصی گناہ کا اقرار اس کی پرستش تھی، اور اپنی زندگی کو خدمت کے لیے مخصوص کر دینا یہ بھی پرستش ہے۔ اس سے کہیں بڑھ کر یوحنا عارف کا مکاشفہ ہمیں آسمانی پرستش کے بارے میں، جہاں بزرگ فرشتے اور مخلوقات اس کی عبادت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ قادر مطلق کے آمنے سامنے کے مناسب رد عمل کی بہترین مثال ہے۔ حقیقی طور پر جیسا خدا ہے اسے دیکھ کر یوحنا عارف زمین پر لیٹ گیا۔ یہی حقیقی پرستش ہے۔ پورے دل سے ایمان رکھ کر پرستش کرنا کلیسیا کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اس عقیدے کی بنیاد اس وقت آئی جب یسوع کو یہ چیلنج دیا گیا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو اس کا جواب یہ تھا، عبادت۔ شرع کے ایک استاد نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب میں کہا، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ سب سے بڑی اور اہم بات یہ کہ اس کے پرستار اس کی پرستش بلا روک ٹوک جوش و خروش کے ساتھ کریں۔ عبادت چرچ کی اولین ترجیح ہے۔ چرچ کے دیگر تمام طرز عمل عبادت کی خدمت سے نکلتے ہیں اور عبادت کے لیے ثانوی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اہم حکم کیا ہے؟ یسوع نے کہا دوسرا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ انجیلی بشارت، رفاقت، خدمت اور چرچ کے تمام طرز عمل عبادت سے نکلتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم عبادت کرتے جاتے ہیں ہم اس کے بیٹے کی مانند بنتے جاتے ہیں۔ جس قدر ہم مسیح کی مانند بنتے جاتے ہیں اسی طرح ہم مسیح کی مانند کام بھی کریں گے۔ اور مسیح کیسے عمل کرتا تھا؟ مسیح دوسروں سے محبت کرتا تھا اور اسی محبت کی منادی کرتا تھا۔ عبادت ہماری اولین ترجیح ہے کیونکہ یہ مسیح کی مانند بننے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ پرستش کلیسیا میں کوئی چھوٹی پریکٹس نہیں ہے بلکہ یہ عام ترین پریکٹس ہے۔ کلیسیا کے دوسرے تمام طرز عمل عبادت کا فطری نتیجہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ پہلے کلیسیا کی صورت میں جمع ہوا، پھر وہ ایونجلزم کے لیے منتشر ہوا۔ ہمیں پہلے خداوند کی عبادت کے لیے جمع ہونا ہے اور پھر دوسروں کو اس کی محبت کے بارے میں بتانا ہے۔ میں بین الاقوامی سطح پر پرستش کی خدمت کرتا ہوں۔ پاکستان میں کئی دفعہ آیا ہوں۔ ہوائی اڈے پر جہاز اڑنے سے پہلے چند حفاظتی اقدامات بتائے جاتے ہیں۔ جہاز اڑنے سے پہلے فلائٹ اٹینڈنٹ آکسیجن ماسک کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے بتاتا ہے کہ کیبن کے دباؤ کی وجہ سے
آپ کا ماسک گر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی بچے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو پہلے اپنا ماسک لگائیں اور پھر بچے کا ماسک ٹھیک کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بچے کی مدد کرنے سے پہلے گزر جائیں تو یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ سبق ہمارے لیے پرستار ہوتے ہوئے بہترین ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بہتر طور پر سرو کریں گے تو دوسروں کو بھی بہتر سرو کریں گے۔ جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری خدمات کی بنیاد بھی خدا رکھ رہا ہوتا ہے جن کے لیے ہم بلائے گئے ہوتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے آپ اچھے طریقے سے مسیح کو سمجھیں اور پھر دوسروں کو بتائیں۔ یہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلتے ہیں۔ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں ہم دوسروں کو اس کے بارے میں بتانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں تاکہ وہ بھی خداوند کی پرستش کریں۔ خدا کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ سب اس کی عبادت کریں۔ جب ہم درست رد عمل کے ساتھ عبادت کریں گے تو چرچ کے تمام دیگر زور درست جگہ پر آ جائیں گے۔ اگر عبادت خدا کی اولین ترجیح ہے تو کلیسیا کی اولین ترجیح بھی عبادت ہونی چاہیے۔ پرستش کیا ہے؟ کئی خیالات پائے جاتے ہیں پرستش کیسی ہے اور کیسی ہونی چاہیے۔ عصر حاضر میں پرستش کو میوزک کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ جب کلیسیا کا کوئی رکن یہ کہتا ہے کہ آج صبح ورشپ بہت اچھی تھی، دراصل وہ موسیقی کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ سیکولر دنیا اسی غلط فہمی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہوتی ہے۔ دراصل وہ عبادت کو موسیقی کی ہی ایک صنف سمجھتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوگا پرستش کا؟ پرستش کسے کہتے ہیں؟ خاص طور پر کرسچن ورشپ۔ ہم پرستش کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ بائبل مقدس ہمیں پرستش کے لیے کوئی باضابطہ تعریف پیش نہیں کرتی۔ نوشتے بھرے پڑے ہیں، کئی وضاحتیں موجود ہیں، لیکن کوئی باضابطہ ڈیفینیشن نہیں۔ صدیوں سے کئی الہیات دان پرستش کی وضاحتیں پیش کرتے آئے ہیں۔ تھیولوجینز، اسکالرز، سنڈے اسکول ٹیچرز اور کئی لوگ کئی طرح کی وضاحتیں بیان کرتے ہیں۔ میری وضاحت یہ ہے، خدا کے مکاشفہ کے جواب میں ہمارا درست رد عمل پرستش ہے۔ میں نے کہا درست رد عمل کیونکہ کئی غلط رد عمل بھی کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ خدا کو سنتے ہیں اور فرما برداری نہیں کرتے تو یہ آپ کا غلط رد عمل ہوگا۔ اگر آپ خدا کے بارے میں ایسے گیت گاتے ہیں جو گیت بائبل سے متصادم ہیں، غلط رد عمل ہے۔ ورشپ یہ ہے کہ خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کون ہے اور اس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ الہیہ دان اسے مکالمے کا عمل، یہ مواصلاتی عمل ہے۔ اس کو سادہ طور پر دیکھیں تو خدا جو کچھ اپنے آپ کو ہمارے اوپر ظاہر کرتا ہے ہم اسی طرح سے رد عمل کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں خدا ظاہر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اور مبلغ A.W. ٹوزر کے الفاظ میں حیرت انگیز عقیدت، بے سانس عبادت، خوفناک کشش اور بلند ترین تعریف۔ اب ہمارے رد عمل یا عبادت کے اعمال میں موسیقی شامل ہو سکتی ہے، خدا کی پرستش میں مؤثر ذریعہ ہو سکتی ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ موسیقی سرتپا عبادت ہے۔ سینٹ فرانسس آف اسیسی یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت عبادت کریں، جب ضرورت ہو تو الفاظ استعمال کریں۔ مجھے یہ کہنا پسند ہے کہ ہر وقت عبادت کریں، جب ضرورت ہو تو موسیقی استعمال کریں۔ موسیقی عبادت کی شاندار شکل ہے۔ محض یہی نہیں، دعا کرنا، خدا کی میز میں شریک ہونا، کتاب مقدس پڑھنا اور کئی طرح کے ذرائع سے پرستش ہو سکتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں موسیقی پرستش کے لیے بہترین ٹول ہے، مگر صرف یہی نہیں۔ اگر آپ اپنی گاڑی مکینک کے پاس لے جائیں اور اسے کہیں کہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے صرف ایک ہی رینچ کا استعمال کرے، یہ موسیقی خیز لگتا ہے۔ کیا ہم ایک ہی طریقے سے خدا کی ساری پرستش کریں؟ اگر ہم مکینک کو اجازت دیں کہ وہ مختلف اوزار استعمال کر کے ہماری گاڑی کو ٹھیک کرے، اسی طرح سے ہم مختلف ذرائع سے اپنے خداوند خدا کی پرستش کرتے ہیں۔
ہمیں پرستش کو موسیقی کے مترادف کہنے اور کرنے کی عادت سے باہر نکلنا چاہیے۔ عبادت موسیقی سے مختلف ہے۔ بائبل مقدس میں 600 سے زیادہ حوالہ جات پرستش سے متعلق ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس میں 87 مختلف یونانی اور عبرانی کے الفاظ پرستش اور حمد و ثنا کے لیے استعمال کیے گئے ہیں؟ پرستش بائبل مقدس کے اوراق میں ہر ایک کہانی میں بنے ہوئے دھاگے کی طرح آپ کو ملے گی۔ پرستش کے مختلف معنی ہم دیکھتے ہیں۔ انگریزی ترجموں میں استعمال شدہ لفظ پرستش عبرانی اور یونانی کے 2 الفاظ کا ترجمہ ہے۔ پہلا گروپ عقیدت کے کاموں سے متعلق ہے۔ لفظ شاکا کا مطلب سجدہ کرنا یا جھکنا ہے۔ اسی طرح یونانی لفظ پروسکنیو لیٹ جانا، تعظیم کرنا یا چومنا ہے۔ دوسرا گروپ کے دونوں الفاظ کا تعلق مشقت کرنے یا خدمت سے متعلق ہے۔ ہیبریو لفظ عباد جس کا مطلب خدمت کرنا، کھڑا ہونا، عام طور پر یہ ہیکل میں کاہنوں اور لاویوں کی خدمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یونانی لفظ لیٹرگیا لفظ لتوریا اسی سے نکلا ہے۔ یہ خدمت یا عبادت کے کام یا لوگوں کے کام کا بیان ہے، اسی لیے ہم اسے عبادت کی خدمت کہتے ہیں۔ حتمی طور پر ہماری عبادت میں خدا ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں رہیں۔ کلام مقدس دعویٰ کرتا ہے کہ مسیحی اپنے خدا کی سچی پرستش سمجھ کر کریں، باپ اور بیٹے روح القدس کے نام کی، اور خدا کا تعلق اپنے لوگوں کے ساتھ یہ مکاشفے کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اس کے لوگ اس کے مکاشفے کے مطابق اس کو رد عمل کریں۔ ایمانداروں کو موقع کی مناسبت سے یا تیاری کے ساتھ رد عمل کرنا ہے، یہ رد عمل کا حصہ ہے۔ تو پرستش ہمارا وہ درست رد عمل ہے جو کچھ خدا نے ہماری زندگی میں کیا ہے، جو کر رہا ہے اور جو کرنے جا رہا ہے۔ ہم ایمانداروں کو 3 طرح کی پرستش کرنی چاہیے: ذاتی، منظم عبادت یا طرز زندگی میں عبادت۔ مسیح کے پیروکار کو ذاتی پرستش میں بڑھنا چاہیے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ مسیحی خدا کا گھر ہیں، روح القدس ان میں بسا ہوا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3:16۔ خالق اور مخلوق کا امتزاج سمجھ سے بالاتر ہے۔ پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ خدا ہم انسانوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے، اور اس اتحاد کے ذریعے ہم خدا کی موجودگی سے ہی مضبوط ہوتے ہیں۔ افسیوں 3:16۔ تو یہ جماعت یا ذاتی عبادت کیا ہے؟ ذاتی پرستش وہ ٹائم ہے جو آپ خدا کے ساتھ تنہا گزارتے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ تنہا رہیں اور آپ جان بوجھ کر دوسروں کے ساتھ عبادت نہ کریں۔ ذاتی عبادت یا پرستش دعا کرنا، گانا، کلام پر گیان و دھیان کرنا اور خدا کی تعریف کرنا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو اپنے بیڈ روم میں آپ کرتے ہیں۔ آپ گیان دھیان کرتے ہیں اور خدا کی سنتے ہیں، یا آپ اکیلے صحن میں دعا کریں، یا اس طرح کی اور باتیں۔ رسول ذاتی پرستش کی تشریح بڑی خوبصورت کرتا ہے۔ اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی، لمبائی، اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ ایک خیال کہ انسان زندہ خدا کا علم اور تجربہ دونوں حاصل کر سکتا ہے، یہ ناقابل فہم ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ دوسری بات، ضروری ہے کہ مسیحی جماعتی عبادت بھی کریں۔ پطرس رسول ایمانداروں کو لوگ شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم کہتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ پطرس کا پہلا خط 2 باب 9 آیت۔ پرستش یا عبادت محض ذاتی تجربہ نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماعی کوشش بھی ہے۔ کچھ لوگ ذاتی عبادت کی بجائے
اجتماعی عبادت پر سوال اٹھا سکتے ہیں۔ دونوں ضروری ہیں، دونوں ببلیکل ہیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا، یہاں 2 یا 3 جمع ہوں گے، میں ان کے درمیان ہوں گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خداوند جماعت میں ظاہر ہوگا اور ذاتی طور پر موجود نہیں ہوگا، کیونکہ خدا لا تبدیل ہے۔ یہ ہم ہیں جنہیں تبدیل کرتا ہے، میں اور آپ۔ جماعتی عبادت خدائے ثالوث کی نمائندہ ہے، بیک وقت واحد اور جمع ہیں، روح القدس کی موجودگی اور ایک دوسرے کے ذریعے خدا کو اجتماعی طور پر تجربہ کرتے ہیں۔ جماعتی عبادت میں دوسرے سامعین بھی ہیں۔ افسیوں میں پولس کی تحریروں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ زبور، حمدیہ گیت اور روحانی غزلیں ایک دوسرے کے ساتھ گاتے بجاتے رہا کریں۔ افسیوں 5:19-20۔ ہم خداوند کے لیے گاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بھی گاتے ہیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا، میں کئی دفعہ کسی اور کی عبادت کے ذریعے خداوند کی عبادت میں چلا گیا۔ دوسروں کو پورے دل، جان اور طاقت سے خدا کی عبادت کرتے دیکھنے سے حوصلہ ملتا ہے۔ مرکز 12:30۔ یسوع مسیح ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہم کریں۔ سمندر کے الاؤ کے طور پر سوچیں، جس میں لکڑی کا ہر ٹکڑا اس الاؤ میں مسیح کے پیروکار کی علامت ہے۔ جب ایک ساتھ مل کر شعلہ چمکدار ہو جاتا ہے، جلتا ہے، لیکن ان میں سے ایک اگر لکڑی کو آگ سے نکال کر خود ہی بند کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ شعلہ تیزی سے کم ہو جاتا ہے۔ اب وہی لکڑی کا ٹکڑا لے کر اسے دوبارہ آگ میں ڈال دیں۔ مسیح کے پیروکار ہونے کے لیے ایک ساتھ عبادت کرنا بہت ضروری ہے۔ آخر میں مسیح کے شاگرد کو عبادت کے طرز زندگی میں مشغول ہونا چاہیے۔ عبادت کے طرز زندگی کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے پیروکار خدا کی اطاعت کے ذریعے اپنی محبت اور اسی طرح اپنی عبادت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا، جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ یوحنا 14:21۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیطان کی طرف سے یسوع مسیح آزمایا گیا تو اس نے جواب دیا، خداوند اپنے خدا کی عبادت کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ رومیو 12:1 میں پولس ایمانداروں کو زندہ قربانی ہونے کے لیے کہتا ہے۔ صحائف کمال کا مطالبہ نہیں کرتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زندہ قربانیاں قربان گاہ سے رینگتی ہیں۔ ایک عبادت گزار کی روزانہ کی زندگی خدا کی رحم دلی سے ایسی زندگی گزارنے کے لیے متحرک ہوتی ہے جو خدا کو پسند ہو۔ ہائی وے پر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور اگر کوئی آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف تیزی سے آپ کی گاڑی کو سامنے سے کاٹ دے تو آپ کس طرح جواب دیتے ہیں؟ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ آپ کا کیا جواب ہوتا ہے؟ جو یسوع مسیح کی عزت اور اس کی آنر کے خلاف ہے، یا کچھ ایسا ہے جس کے لیے آپ کو بعد میں معافی مانگنی پڑے؟ میکا 6:8 ہمیں طرز زندگی کی عبادت کی بہترین وضاحت دیتا ہے۔ اے انسان، اس نے تمہیں دکھایا ہے کیا اچھا ہے، اور خداوند تم سے کیا چاہتا ہے؟ انصاف کرنا اور رحمت سے محبت کرنا اور اپنے خدا کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا۔ جب آپ ان چیزوں کو کرتے ہیں تو آپ عبادت کی زندگی گزارتے ہیں۔ ذاتی عبادت، جماعتی عبادت اور طرز زندگی کی عبادت۔ عبادت کے 3 طریقے جن میں ہر مسیحی کو مشغول ہونا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں عبادت کی قیادت کرنے کی۔ اگر ایک لیڈر کو کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اچھے لیڈر بننے کی ضرورت ہے۔ اچھی ٹیموں کو اچھے قائدین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آئیے کچھ طریقوں پر تبادلہ خیال کر رہی جن سے آپ اپنی ٹیم کے لیے ایک اچھے رہنما بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اچھے رہنما مقصد کے ساتھ قیادت کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایک ویژن ہے اور وہ باقاعدگی سے ویژن کا اشتراک کرتے ہیں۔ ایک اچھا رہنما جانتا ہے کہ انہیں اپنی ٹیم کے ساتھ باقاعدگی سے ویژن کا اشتراک کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بھولنے والے لوگ ہیں۔ خوابوں میں بڑی طاقت ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں فرانسیسی ہوا باز ڈی سینٹ ایکسپیری
کا ایک اقتباس موجود ہے۔ اس نے کہا، اگر آپ جہاز بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں کو لکڑی جمع کرنے، کام تقسیم کرنے اور حکم دینے کے لیے نہ کھینچیں، اس کی بجائے انہیں وسیع سمندر کے لیے تڑپنا سکھائیں۔ دوسرے لفظوں میں انہیں ویژن دیں اور وہ سمندر پر نکلنے کے لیے اتنے پرجوش ہو جائیں گے کہ وہ کام کریں گے۔ بعض لوگوں کو جہاز بنانے کے لیے قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ جانے کے لیے پرجوش ہیں، ویژن ہمارے لیے یہی کام کرتا ہے۔ کا نقطہ نظر کا اشتراک کریں اور مقصد کے ساتھ رہنمائی کریں۔ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں بامقصد رہیں۔ ایسے شخص کی پیروی کرنے سے بہتر کچھ نہیں ہے جو ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے، یا کوئی ایسا شخص جو غلط ہونے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، خود غلطی کرنے کا انتظار کر رہا ہو۔ جب آپ کے پاس ایک ویژن ہے، اس کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں تو آپ بامقصد بنیں گے۔ یاد رکھیں، اچھا رہنما حوصلہ افزائی کرتا ہے، وہ ہیرا پھیری نہیں کرتا۔ امثال 16:10۔ ایک اچھا رہنما حوصلہ افزائی کرتا ہے، گمراہ نہیں کرتا، استحصال نہیں کرتا۔ پرانے عہد نامے میں نہمیہ بے خوف لوگوں کو یروشلم کی دیواروں کی تعمیر نو کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس نے ایک خواب پیش کیا، اس نے ایک منصوبہ بانٹا، اور اس نے خدا کے لوگوں کو یقین دلایا کہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ جب ہم اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو منتقل کرتے ہیں تو ہم ان میں ہیرا پھیری کرتے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں، لیکن جب ہم لوگوں کو کسی اعلیٰ مقصد کے تحت خدا کے اعلیٰ مقصد کی طرف بلاتے ہیں تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ قائدین کے طور پر ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی سلطنت کی تعمیر کے لیے، اپنے کیریئر کے لیے آگے بڑھانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ غلط وجہ سے صحیح کام کرنا آسان قرار دیا جا سکتا ہے۔ حوصلہ افزائی اور ہیرا پھیری کے ساتھ اتنا ملتا جلتا ہے کہ ہم اسے محسوس کیے بغیر ہی لائن کے پار پھسل سکتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری کلیسیا نہیں ہے جس کی ہم قیادت کرتے ہیں، بلکہ مسیح کی کلیسیا ہے۔ یہ اس کی دلہن ہے اور ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے۔ حقیقت میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنے آپ کو اعلیٰ معیار پر قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ رہنما کے طور پر آپ کو مثال بننے کی ضرورت ہے۔ اب میں اپنی ٹیموں کو ایک بہت ہی اعلیٰ معیار کا مانتا ہوں، کیونکہ میں صحیفہ میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم خدا کے سامنے تخت پر کھڑے ہوں گے تو چرچ کی قیادت کرنے والوں کو اعلیٰ معیار پر رکھا جائے گا۔ لہٰذا عبادت کی ٹیم کے ارکان کے طور پر عبادت میں جماعت کی قیادت کرتے ہوئے میں انہیں کافی اعلیٰ معیار پر رکھتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو اس سے بھی اعلیٰ معیار پر رکھتا ہوں، اور میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ میں ان اصولوں اور معیارات پر عمل کر رہا ہوں جن پر ان سے عمل کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ رہنما ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تمام جوابات ہیں، ہمارے پاس زیادہ تجربہ رکھنے والے دوسروں سے مدد طلب کرنے کا اختیار ہے۔ میرے بہت سے سرپرست اور دوست رہے ہیں جن میں نے اس وقت بھروسہ کیا جب مجھے مشورے کی ضرورت تھی۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایسے افراد کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے جن کی ضرورت پڑے پر ہم ان کی طرف رجوع کر سکیں۔ اچھے قائدین کو بھی شائستہ ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اب بھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اگر ہم خدمت میں ایک نوجوان ہیں اور رہنما ہیں تو کم عمری میں ایک رہنما کے طور پر دیکھا جانا حیرت انگیز ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ ابھی شروعات ہے اور آپ کو سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف سیکھنے کے لیے تیار رہنا ہوگا اور بہتری لانا ہوگی اور سیکھتے رہنا چاہیے۔ شائستہ ہونے اور جواب دہ ہونے کے باوجود اپنے فیصلوں پر اعتماد رکھتے ہوئے اپنے آپ کو احترام دیں جس کے آپ حقدار ہیں۔ آپ میں سے جو عمر میں زیادہ بڑے ہیں ان کے لیے عاجزی کے ساتھ قیادت کرنے پر کام جاری رکھیں۔ ہمیں قیادت کے اس اہم شعبے میں بہتر ہونے کے لیے خود کو چنوتی دینا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔
ان اصولوں پر عمل پیرا کر ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، لیکن وہ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ خدا کا کام آگے بڑھے گا۔ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے نہیں بلکہ وفادار رہنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ جب ہم خدا کے قائدانہ اصولوں کے وفادار ہوں گے تو خدا اپنی بادشاہی یقینی بنائے گا، جن سے خدا روح القدس ہمیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی مشابہت میں بہتر تشکیل دے سکے۔ چرچ لیڈر، عبادت کے رہنما، پادری، مبشر، آپ میری دعاؤں میں ہیں۔ جب آپ خدا کی کلیسیا کی حقیقی عبادت میں رہنمائی کرتے ہیں، خدا آپ کو برکت دے۔